بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ السلام وبہ نستعین وہو خیر معین۔ مرد پر سونا حرام ہے، یعنی پہننے والا، یعنی آرام کرنے والا نہیں، سمجھ۔ مرد پر سونا حرام ہونے کے ساتھ ساتھ مرد سونے پہن کر نماز پڑھے تو نماز بھی باطل ہے۔ اس طرح ریشمی لباس، خالص ریشم کے لباس میں اگر مرد نماز پڑھے تو پہننا حرام بھی ہے ریشم، اور نماز کو بھی باطل کرتا ہے۔ لیکن خالص سونا ہو، خالص ریشم ہو، خالص سونے سے مطلب ہے کہ عرف میں اس کو سونا شمار کیا جائے، اگرچہ کہ کچھ تھوڑی سی ملاوٹ کرتے وہ نہیں، عرف میں سونا شمار کیا۔ سر ریشم میں بھی تھوڑی سی بہت ملاوٹ کر کے تھوڑا سا وہ صحیح کرتے ہیں کپڑے کو، تو وہ نہیں، عرف میں اگر اس کو ریشم کہا جاتا ہے، ریشم کا لباس، تو کہلے گا ریشم کا لباس۔ سونا اور ریشم دونوں پہننا بھی مرد کے لیے حرام ہے، اور دونوں سے نماز بھی باطل ہو جائے گی اگر مرد حضرات سونے اور ریشم کے لباس میں نماز پڑھتے ہیں۔ سونے کے سلسلے میں پہلے یہ بات ہے کہ مرد حضرات اگر سونے کا حکم نہیں جانتے ہیں، یہ نہیں جانتے ہیں کہ سونا حرام ہے اور نماز کو باطل کرتا ہے، اور دوسرا موضوع سونے کو نہیں جانتے، یعنی یہ نہیں پتہ ہے کہ جو انگوٹھی پہنی ہے وہ سونے کی ہے یا نہیں، جو اینک لگایا ہے سونے کا ہے یا نہیں، جو ہار پہنا ہے سونے کا ہے یا نہیں، جو گھڑی پہنی ہے سونے کی ہے یا نہیں، پتہ نہیں ہے، یا شک کے عالم میں ہیں، یا جاہل ہیں یا شک کے عالم میں ہیں، شک کرتے ہیں کہ پتہ نہیں سونے کا ہے کہ نہیں، یا بھول گیا ہے، جانتا تھا کہ سونے کا ہے لیکن سونے کے ہونے کو بھول گیا ہے۔ انگوٹھی سونے کی ہونا، اینک سونے کا ہونا، ہار سونے کا ہونا، یا گھڑی سونے کی ہونا، جو جس پر پہننے کا لفظ صادق آتا ہے، پہننا، سونا پہننا حرام ہے، سونا لگانا حرام نہیں ہے۔ جیسے سونے کے دانت لگائے جاتے ہیں تو لگانا ہے، وہ پہننا نہیں ہے۔ جیسے سونے کے دانت مرد لگا سکتا ہے، یہ پہننے کا لفظ دانت پر صادق نہیں آتا، سونے کے دانت لگائے جاتے ہیں، پہنے نہیں جاتے ہیں۔ پہننا حرام ہے، لگانا حرام نہیں ہے، لفظ میں فرق ہے۔ تو اسی لیے مثال پیش کی، اینک پہننا صادق آتا ہے، انگوٹھی پہننا صادق آتا ہے، گھڑی پہننا صادق آتا ہے، ہار پہننا صادق آتا ہے، پہننا حرام ہے، لگانا حرام نہیں ہے۔ جیب میں ہو تو کوئی حرج نہیں، پہننے کا لفظ صادق نہیں ہے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی سونے کا حکم نہیں جانتا کہ حرام ہے اور نماز میں باطل کرتا ہے، یا جانتا ہے لیکن حکم جاننے کے باوجود موضوع کو نہیں جانتا ہے، یہ سونا ہے بھی کہ نہیں ہے، شک کرتا ہے، یا جاہل ہے یا بھول گیا ہے، مثلا یہ ساری چیزیں جو سونا ہے کہ نہیں ہے اس میں شک کرتا ہے، یا جاہل ہے یا بھول گیا ہے، نہیں پتہ ہے، تو ایسی صورت میں اس کی نماز صحیح ہے، سوائے جاہل مقصر کے۔ جاہل مقصر جو حکم کو نہیں جانتا ہے کہ سونے سے نماز باطل ہوتی ہے، اور اس نے علم حاصل نہ کرنے میں کوتاہی خود کی طرف سے کی ہے،
تو جاہل مقصر وہ ہوتا ہے جو خود کوتاہی کرتا ہے مسئلے سیکھنے میں. جاہل مقصر ہے تو پھر اس کو حکم کے سلسلے میں معافی نہیں ہے کہ اگر اس کو پتہ نہیں ہے، پتہ ہے کہ سونا ہے لیکن یہ پتہ نہیں کہ اس سے نماز باطل ہو جائے گی، تو اس کو معافی نہیں ہے، اس کی نماز باطل ہوگی. جاہل مقصر کی نماز باطل ہے. عام جاہل جو جاہل مقصر نہیں، مسئلے سیکھنے میں کوتاہی نہیں کرتا ہے یا جاہل قاصر ہے، تو اس کو معافی ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے یا پتہ ہے لیکن موضوع کا پتہ نہیں ہے کہ سونا ہے بھی کہ یہ شک کرتا ہے یا بھول گیا ہے. تو موضوع کا جاہل یا مسئلے میں کوتاہی نہ کرنے والے کو معافی ہے کہ اگر اس کو پتہ نہیں حکم، حالانکہ اس نے مسائل شرعی بہت حاصل کیے لیکن پھر بھی اس مسئلے کی کوتاہی ہو گئی، اس مسئلے میں جو ہے وہ کہیں سے مسئلہ پتہ نہیں چل سکا اور سونے میں نماز پڑھ لی، تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی. ہاں جاہل مقصر جس نے مسئلے سیکھنے میں ہی کوتاہی کی ہے اس کی نماز باطل ہوگی. ریشم بھی اسی طرح، مرد کے لیے ریشم پہننا چاہے وہ شرمگاہ کو چھپانے والا ہو، چاہے قمیص کے استر میں ہو یا کوٹ کے استر میں ہو، اندر کا جو ہے لباس ہو، اس میں زردوزی کا کام ہے یا اس میں جو ہے وہ ریشم کا کام ہے اندر کا حصہ، تو بھی چاہے پورا استر یا استر کا کچھ حصہ جس پر پہننے کا لفظ صادق آ جائے، اس نے استر پہنا ہوا ہے، استر کا کچھ حصہ ہو یا پورا استر کا حصہ ہو، اس میں نماز باطل ہے حرام ہونے کے ساتھ ساتھ. انڈر ویئر والا حصہ ہو یا اس کے علاوہ بھی استر وغیرہ میں سونا اور ریشم ہو تو اس سے نماز باطل ہوتی ہے. البتہ انسان کو شک ہو جائے کیا ہے یہ سونا ہے یا نہیں ہے، شک ہو جائے کہ یہ ریشم ہے یا ریشم نہیں ہے، تو شک کی صورت میں انسان کو اس مشکوک لباس میں نماز پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے. شک میں ہر جگہ پر رعایت ہوتی ہے، پتہ نہیں کہ یہ جو ہے ریشم ہے یا نہیں ہے، سونا ہے یا نہیں ہے، تو ایسے شک کی صورت میں یہاں پر وہ انسان کو معافی ہوتی ہے اور وہ اس میں نماز پڑھ سکتا ہے. مثلا ہم ہوٹل میں چائے پینے گئے، شک کرتے ہیں کہ چائے نجس ہے یا نجس نہیں ہے، چائے غصبی ہے یا غصبی نہیں ہے، تو شک کی پرواہ نہیں کرنا، اصل برات جاری ہے، وہاں پر جو ہے چائے پی لینا ہے اور اس شک کی پرواہ نہیں کرنا کہ نجس ہے یا نجس نہیں ہے یا جو ہے غصبی ہے یا غصبی نہیں ہے. اس لیے کہ چائے میں بھی بڑا شک ہے، اس لیے کہ چائے کے اندر دودھ ملا ہے وہ غصبی ہے یا غصبی نہیں ہے، اس کے اندر جو پانی ملا ہے وہ غصبی ہے یا غصبی نہیں ہے، اس کے اندر چینی ملائی ہے وہ غصبی ہے یا غصبی نہیں ہے، اس کے اندر چائے جو ملائی ہے وہ غصبی ہے یا نہیں ہے. اتنی سارے غصبی چیزوں کے شک ہوتا ہے. پھر اس کے اندر نجس کہ دودھ نجس ہے یا نجس نہیں ہے، پانی نجس ہے یا نہیں ہے، پھر اس کے اندر چینی ملا کر کے نجس کر دیا ہے نہیں، چائے ملا کر کے نجس کر دیا ہے نہیں، پتہ نہیں ہے، سب کچھ پتہ نہیں ہوتا. اس لیے کہتے ہیں شبہ موضوعہ، یہ موضوعات میں شک کہلاتا ہے. موضوعات کے شک اس کے اندر اصل برات جاری ہے اور ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے، استعمال کی جا سکتی ہے وہ چیز. تو شک میں بڑی گنجائش ہوا کرتی ہے موضوعات میں، خاص طور پر اس کے اندر اصل برات جاری ہے اور ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اسی طرح اگر سونا یا ریشم جیب میں رکھ کے کوئی نماز پڑھتا ہے تو چونکہ جیب میں رکھنے کو پہننا نہیں کہتے، وہ حمل کرنا کہ اٹھایا ہے ہوا ہے لیکن پہننے کا لفظ صادق نہیں ہے اس کے اوپر، پہننا منع ہے لیکن جیب میں رکھنا یا لگانا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پہننا منع ہے، اس لیے پہننے کا لفظ صادق نہیں آنا چاہیے. تو جیب میں رکھ کے کوئی سونا یہ ریشم جیب میں رکھے ہوئے اور نماز پڑھتا ہے تو نماز اس کی صحیح ہوگی. تو دونوں صورتوں میں صحیح ہے، شک کی صورت میں بھی صحیح ہے
اور جیب میں رکھ کر بھی صحیح ہے۔ جیب میں سونا خالص رکھ کے، ریشم خالص رکھ کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ جب نجاستیں رکھی جا سکتی جیب میں، جیسے سونا چاندی ہے، اس میں جو ہے کیا حرج ہے؟ خالص نجاستیں ہوں اس کو بھی جیب میں رکھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، تو خالص سونا رکھنے میں کیا ہے؟ خالص نجاستیں رکھ سکتے ہیں، تو خالص سونا رکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، عورتوں کے لیے سب چیزوں کی اجازت ہے۔ عورتوں کے لیے عام حالات میں بھی سونا جائز ہے، بلکہ مستحب ہے، شوہر کے لیے خاص طور پر، اس لیے کہ شوہر کے لیے زینت کرنا عورت کے لیے اپنے آپ کو مستحب ہے۔ بلکہ کچھ چیزوں میں عورتوں کی اپنی نفسیات پروردگار عالم جانتا ہے، اس لیے کہا ہے کہ عورت کے لیے ناخن بڑے کرنا زینت کے لیے مستحب ہے، مرد کے لیے اس کو کاٹنے کے لیے نہیں، یعنی یہ کہ زینت کی خاطر جو ہے وہ عورت اس کی نفسیات میں ہے زینت کرنا، تو پروردگار عالم نے اس کی نفسیات کو مد نظر رکھ کر کے اس کے لیے زینت کا حکم دیا ہے۔ تو ہاں، نامحرم کے لیے زینت نہ کرے، اپنے گھر کے اندر زینت کرتی تو کوئی حرج نہیں، بلکہ اچھا بھی ہے۔ تو عورت کے لیے سونا پہننے کی بھی اجازت ہے اور ریشم پہننے کی بھی اجازت ہے، اور اس کو زینت کرنے کی بھی اجازت ہے، بلکہ زینت کرنے کو مستحب قرار دیا گیا ہے، خاص طور پر شوہر کے لیے۔ خیر، تو یہ فطرت انسانی عورت کی رکھی گئی ہے کہ وہ چونکہ زینت کو پسند کرتی ہے، اس کی فطرت میں رکھا گیا ہے۔ اللہ نے بھی سونا اور ریشم اس کے لیے اجازت، مرد کی فطرت میں نہیں ہے، مرد کی فطرت کچھ اور ہے، عورت کی فطرت اور ہے، دونوں کی فطرتیں الگ ہیں، اس لیے ہر ایک کی فطرت کے اعتبار سے ایک چیز رکھی جاتی ہے۔ عورت کی فطرت میں چونکہ زینت ہے، اس لیے سونا اور ریشم جو ہے اس کے لیے جائز قرار دے، نماز میں بھی جائز ہے۔ بس اس لیے عورتوں کو اجازت ہے کہ وہ ریشم خالص عام حالات میں بھی پہن سکتی ہیں اور نماز میں بھی پہن سکتی ہے، نماز بھی ان کی صحیح ہو۔ سونا خالص عام حالات میں بھی پہن سکتی ہیں اور نماز میں بھی عورتوں کو خالص سونا پہننے کی اجازت ہے، اور اس کی نماز صحیح ہوگی، اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، زینت کرے۔ اور ہاں، البتہ نامحرم کو دکھانے کی نیت نہیں ہونا چاہیے، یہ پھر حرام کام میں تجاوز ہو جایا کرتا۔ باقی جو ہے ہر چیز اللہ نے اس کی زینت کے لیے وہ انتظام رکھا ہوا ہے، اور اس کی فطرت کے مطابق احکام کو رکھا ہوا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔